قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلوات بعد المکتوبہ صلاۃ اللیل، رواہ الامام مسلم. یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے. زمانے جاہلیت میں قریش 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. پھر آپ جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں یہودی قوم آباد تھی، تو آپ نے دیکھا کہ قوم یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا اور پوچھا کہ ما ھذا، تم لوگ کیوں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا ھذا یوم صالح، مبارک دن ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی، اس لیے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا. تو ہم لوگ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے موافقت کے حقدار ہیں. اس لیے 10 محرم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا مدینہ میں، اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں. پھر اس کے بعد جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اختیار دے دیا اور کہا کہ جو چاہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. فرضیت اس کی ساقط ہو گئی، لیکن استحباب باقی ہے. اور اس کی فضیلت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد وہ 10 محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے اور قیام اللیل ہے. مزید اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ الماضیہ، کہ عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے 1 سال گزشتہ کے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. پھر کچھ دنوں کے بعد آپ سے کہا گیا کہ ھذا یوم یعظمہ الیہود والنصارى، 10 محرم کی تعظیم یہودیوں کی نگاہ میں ہے اور نصرانیوں کی نگاہ میں، یہ دونوں قوم اس کی تعظیم کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. اس لیے اگر کوئی شخص صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اس فضیلت کو پا لے گا انشاءاللہ العزیز کہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن افضل یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے، 9 اور 10 دونوں تاریخوں میں، تاکہ اس کی وجہ سے سنت پر عمل بھی ہو جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے. لیکن بہت بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان بجائے اس کے کہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھیں، عاشوراء کے دن بہت ساری بدعات کا ان لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے اور دین سمجھ کر کے ان بدعات کو انجام دیتے ہیں. مثلا محرم کا چاند دیکھتے ہوئے سیاہ لباس پہننا، سیاہ جھنڈا بلند کرنا، عورتوں کا زیب و زینت کو چھوڑ دینا، زیورات کا نہ پہننا اور سوگ منانا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تستحد علی میت فوق 3 الا علی زوج 4 اشہر وعشرہ، کہ کسی بھی عورت کے لیے جس کا ایمان ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ کسی کی وفات پر وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے اس کے کہ اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو تو اس میں وہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے گی. اس طرح سے اس مہینے میں بہت سارے لوگ جو ہے سبیلیں پھیلاتے ہیں اور اسی طرح سے نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود
وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص جو چہرہ نوچے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس ماہ میں مرثیہ خوانی کرتے ہیں اور مرثیہ پڑھتے ہیں، جس میں بہت سارے خیار صحابہ کو گالی دیتے ہیں، جبکہ مرثیہ سے اسلام میں منع کیا گیا ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت اور اس کی توقیر سب کی نگاہ میں ہونی چاہیے۔ ان کو گالی گلوچ دینا یہ اتنا خطیر جرم ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس طرح سے اس مہینے میں بہت سارے لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں اور غم مناتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مجلس منعقد کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خرافات ہیں اور بدعات ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ میں سنت رسول سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی سنت کے مطابق 10 محرم کو ہم روزہ رکھیں، اور وہ ساری بدعات جو محرم میں ایجاد کر لی گئی ہیں اور دین سمجھ کر کے انہیں کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان بدعات و خرافات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔